بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، بادشاہ کی موت اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور۔ یہ مسئلہ صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان زیر بحث ہے۔ بہت سی احادیث میں اشارہ ملتا ہے کہ عرب میں ایک بادشاہ کی موت کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے کچھ احادیث کو جمع کیا ہے، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس پر علماء کی رائے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پہلا حدیث سنن ابو داؤد سے لیا گیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 4286، جس کا ترجمہ کچو ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا، پھر ایک شخص مدینہ سے مکہ بھاگے گا اور اہل مکہ اسے زبردستی بیعت کریں گے، رکن و مقام کے درمیان۔ دوسرا حدیث سنن ابن ماجہ میں 4082 نمبر پر ہے، جو کچو بیان ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 شہزادے خلیفہ کے بیٹے خزانے پر جھگڑیں گے اور کسی کو کامیابی نہ ہوگی، پھر مشرق سے سیاہ پرچم آئیں گے۔ تیسرا حدیث نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں 975 نمبر پر ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بنو عباس کا ایک خلیفہ مرے گا تو اس کی 3 بیٹے خلافت پر جھگڑیں گے، لیکن یہ حدیث ضعیف حدیث میں شمار ہوتی ہے۔ یہ جو حدیث بیان ہوئی، ان پر بہت سے نامور علماء کی تفاسیر بھی ہم نے حوالے کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تصنیف الملاحم والفتن میں بیان کیا ہے کہ یہ خلیفہ سے مراد کوئی حکمران ہے جس کی موت پر امت میں بڑا اختلاف برپا ہوگا۔ یہ اختلاف اس قدر شدید ہوگا کہ لوگ کسی نجات دہندہ کی تلاش میں ہوں گے، اور اسی پس منظر میں امام مہدی کو بیعت کی جائے گی۔ وہ اس کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کرتے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ان کئی احادیث میں سے ایک ہے جو مہدی کی ظہور کی تواتر پر دلالت کرتی ہے۔ خلیفہ کی موت پر اختلاف کا مطلب ہے کہ مسلم معاشرہ سیاسی انتشار کا شکار ہوگا، اور یہی وقت ہوگا جب امام مہدی کو مکہ میں بیعت دی جائے گی۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی اہل عرب کا خلیفہ یا بادشاہ ہے جس کی موت کے بعد اقتدار پر جھگڑا ہوگا۔ اس حدیث میں کسی خاص بادشاہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک عمومی علامت ہے۔ اس حوالے سے شیخ عبد المحسن العباد شرح سنن ابو داؤد میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس میں جو خلیفہ کی موت کا ذکر ہے اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور کسی خاص دور میں ایک سیاسی خلا اور قیادت کے بحران کے بعد ہوگا۔ مذکورہ حدیث پر علماء کا متفقہ نقطہ یہ ہے کہ بادشاہ کی موت والی حدیث صحیح اور حسن درجے کی ہے۔ اس سے مراد کسی خاص حکمران کی موت نہیں، بلکہ سیاسی قیادت کا خلا ہے۔ موت کے بعد امت میں شدید اختلاف ہوگا، اور اسی ماحول میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ناظرین، ان تمام احادیث اور علماء کی تفاسیر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات 100% درست ہے کہ عرب بادشاہ کی موت پر اختلاف پیدا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جنگ و جدل، فتنہ و فساد شروع ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ لیکن یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کون سا بادشاہ ہوگا۔ بہت سے علماء نے موجودہ عرب کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنی ذاتی رائے یہ بھی پیش کی ہے کہ موجودہ عرب کے حکمران شاہ سلمان کی وفات پر اگر اس قسم کے حالات پیدا ہوئی تو یہ نشانی پوری ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ ناظرین، آخر میں سب سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں ہر وقت توبہ، تقوی اور دین پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ امام مہدی کا ظہور اللہ کے حکم سے ہوگا، اور وہ وقت قریب یا دور ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔